مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے محمدی رونی قافلہ کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة إني أحد عليك في هذه الحياة الدنيا أني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك فإنك إن تكلني إلى نفسي تقربني من الشر وتباعدني من الخير وإني لا أثق إلا برحمتك فاجعل لي عندك عهدا توفيني يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد سبحان الملك العرش العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ پچھلے جتنے بھی خطاب ہوئے ان میں کلمہ پاک کے 12 نام بتائے گئے، کلمہ طیبہ کے مبارک 12 ناموں پہ بات چیت ہوئی۔ قرآن مجید فرقان حمید سے ان کے نام میں نے آپ کے سامنے رکھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کلمہ کا ذکر جہاں جہاں قرآن میں آیا ہے اس کے متعلق بھی گفتگو جاری ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو بتا رہا ہے، اس جن و انس کو اللہ نے پیدا کیا تو اللہ بتا رہا ہے کہ میں نے تمہیں بیکار پیدا نہیں کیا ہے انسان، اور پھر تم نے میری طرف لوٹ کے آنا ہے۔ جو مخلوق کو پیدا اللہ نے کیا وہ بیکار نہیں کیا۔ دوسری چیز اللہ نے سورہ مومنون میں یہ بیان فرمائی ہے کہ تم نے میری طرف آنا ہے لوٹ کے۔ افحسبتم انما خلقنکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، تمہاری خلقت جو کی گئی ہے، تمہیں تخلیق جو کیا گیا ہے، تمہیں پیدا جو کیا گیا ہے، یہ بیکار نہیں کیا گیا، اس کا کوئی مقصد ہے، تمہیں مقصد حیات دیا گیا ہے، اور دیکھو تم نے جو بھی کام کرنے ہیں اچھے یا برے، پھر تمہیں میرے پاس لوٹ کے آنا ہے۔ اور یہ بتانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی اپنی بڑائی بیان کرتا ہے، اپنی شان بیان کرتا ہے، فتعال اللہ المالک الحق، تو بہت بلندی والا ہے اللہ، سچا بادشاہ ہے، اور پھر اپنی توحید کے متعلقہ کرتا ہے، لا الہ الا، کوئی معبود نہیں اس کے سوا، هو رب العرش الکریم، عزت والا عرش کا مالک ہے وہی۔ اللہ پاک کی بادشاہی اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اس کی حکمت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ بندوں کو بیکار نہ چھوڑا جائے، بلکہ ان کو ایک شریعت کے تابع پابند کر دیا جائے جس میں ایسے احکامات ہوں جن میں بندوں کی سعادت مندی، منافع اور اخروی نجات ہو، اور بندوں کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء و مرسلین کو مبعوث فرمایا اور ایک شریعت کے تابع کر دیا، پھر قرآن دیا، حکمت دی، اپنا نبی دیا، اپنے نبی کی سنت مبارک دے دی،
تاکہ یہ لوگ اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں اور فساد فی الارض سے بچیں، اللہ کی تخلیق کو جانیں، اللہ نے جو امور بندوں کے ذمہ لگائے ہیں، جو ذمہ داریاں لگائی ہیں، پیدا کرنے کا جو مقصد اللہ قرآن میں بیان کر رہا ہے کہ تجھے اس لیے نہیں پیدا کیا کہ تو چوپایوں کی طرح صرف دنیا میں جائے، کھائے پیے اور بچے پیدا کرے اور گھر بنائے اور میرے پاس واپس آ جائے. نہیں، تمہیں شریعت کے تابع رہنا ہوگا، اس دین فطرت کے تابع تمہیں رہنا ہوگا، اللہ کے احکامات کے تابع رہنا ہوگا. اور وہ رب تمہیں حکم دے رہا ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور عرش کریم کا وہ رب ہے، عرش عظیم کا وہ رب ہے، اور اس کی بات کو تمہیں ماننا ہوگا. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے کہ وہ بندے کو ضرر و فساد سے محفوظ رکھے، اور اس کو محفوظ رکھنے کی اللہ نے انبیاء کو بھیجا، کتب آسمانی کو نازل کیا، اللہ کے بندوں کے لیے ہدایت کا سامان اللہ نے خود پیدا کیا، اور ان تمام چیزوں کا بیان اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسول اپنے اپنے زمانے میں لوگوں کو دیتے رہے، اور وہی پیغام آ کے اللہ کے معبود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، لوگوں کو لا الہ الا اللہ کی طرف دعوت دی. بلا شبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو ہے یہی کلمہ نجات ہے، یہی جنت کی سند ہے، اور یہی اپنے رب سے وفا ہے کہ انسان ہر چیز کی نفی کر دے اور اس سے کٹ جائے اور اللہ کی ذات کے ساتھ جڑ جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور اس کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو حاصل کرے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ عظیم عرش کا رب، اس کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ مولا ہمیں اپنی توحید کے اوپر قائم اور دائم رکھنا، اور لمحہ بھر بھی ہم نفس کے حوالے نہ ہوں، اور کہیں بھی ہم سے کوئی ایسا کلام منہ سے نہ نکلے جو شرکیہ ہو یا تجھے پسند نہ آئے. مولا جس مقصد کے لیے تو نے انسان کو پیدا کیا ہے مالک، ہم اس مقصد تک نہیں پہنچ سکتے، ہمارا علم و شعور اس تک نہیں پہنچ سکتا، لیکن ہمارے لیے راستے اتنے ہموار کر دے کہ ہم تیری پہچان کر سکیں، تیری معرفت کو حاصل کریں. یاد رکھیے آیات تخلیق میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی کی شہرت اللہ پاک نے آیات محکمہ میں، آیات بینات میں، آیات کریمہ میں گواہی کا اعلان کیا ہے، اس چیز کی گواہی دی ہے اپنے الہ ہونے کے متعلق. اور اس گواہی کو اللہ نے قرآن میں کہا شاہد اللہ انہ لا الہ الا، کہ اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں. یہ اتنی مضبوط شہادت ہے، اب اس کے اوپر اور ریفرنس دینے کی ضرورت نہیں کہ کوئی اور کہے، اللہ خود کہہ رہا ہے، یہ تعلیم دے رہا ہے. اس سے بڑی توحید جو ہے، اتنے بڑے الفاظ شہادت کے موضوع پہ یہ آیات جو ہے بیان کی جاتی ہیں، اور اس لیے کہ اللہ نے یہ گواہی دی ہے. اور یہ سورہ آل عمران کے اندر اللہ تبارک و تعالی یہ ارشاد فرماتا ہے، روایات میں آتا ہے کہ مدینہ منورہ کے اندر جب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لائے تو شام کے 2 یہودی مدینہ منورہ آئے. جب انہوں نے مدینہ کی زیارت کی، آثار دیکھے، کھجوروں کے درخت دیکھے، دور پہاڑوں کو دیکھا، زمین کی ساخت کو دیکھا، ریت اور پتھر کو دیکھا، وہ عالم تھے، یہودی عالم تھے، اور انہوں نے آپس میں بات چیت کی. یہ شہر آخری زمانے میں، کہ آخری زمانے کے جو آخری نبی نے آنا ہے، یہ شہر اس کا ہے جو آثار ہم نے پڑھے ہیں تورات کے اندر، زبور اور انجیل کے اندر جو ہم نے پڑھی ہے، یہ شہر مشابہت رکھتا ہے. اور جب آپ جو ہیں وہ یہودی جو ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، تو انہوں نے گزشتہ کتابوں میں وارد اوصاف سے آپ کو پہچان لیا، پھر چہرے کو دیکھ کے اور پہچان لیا. آپ کے چہرہ اقدس، آپ کی گفتگو، آپ کا کلام، آپ کا اخلاق، آپ کی نظر عنایت، آپ کی محبت جو آپ نے دیکھی تو پہچان لیا کہ یہ آخری نبی کی نشانیاں ہیں. تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے آخری نبی ہیں، آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تو آپ نے فرمایا جی ہاں میں ہی اللہ کا آخری نبی اور میرا نام ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو انہوں نے عرض کیا کہ آپ احمد ہیں صلی اللہ تعالی وسلم؟ تو آپ نے فرمایا جی ہاں میں احمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا آخری نبی ہوں. تو ان یہودی عالموں نے کہا
عرض کیا ہم ابھی آپ سے ایک گواہی کے بارے میں عرض کرتے ہیں، چونکہ ہم نے پڑھا ہے کہ آخری نبی اس کی گواہی کے بارے میں ثبوت دے گا، اگر آپ نے اس کے بارے میں تصدیق کر دی تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے اور آپ کی تصدیق کریں گے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوال کرو، تمہارا سوال کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا اللہ پاک نے اپنے رسولوں پر جو کتابیں نازل فرمائی ہیں ان میں سب سے بڑی گواہی کون سی ہے؟ یہ سوال تھا یہودیوں کا ہمارے نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو پھر میرے محبوب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کا سوال کا جواب دیا اور اس وقت یہ تلاوت کی شاہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور فرشتوں نے اور عالموں نے انصاف سے قائم ہو کر کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں۔ عزت والا حکمت والا کون ہے؟ اللہ۔ شان والا کون ہے؟ اللہ۔ تو یہ گواہی جب آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے دی تو ان یہودیوں نے تصدیق کی اس بات کی اور وہ آپ پر ایمان لے کے آ گئے۔ قرآن پاک کی سورہ آل عمران میں آپ کے سامنے بیان کروں، اللہ کے الہ ہونے پر گواہی اور رسولوں کے پاس جو سب سے بڑی گواہی نازل کی گئی جو دیگر کتب کے اندر بھی آئی، اس کے ریفرنس میں یہ آیت کریمہ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی اور انہیں تلاوت کر کے سنائی تو پھر وہ آپ پر ایمان لے آئے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت بطور گواہ کے طور پہ ہمیں تحفتاً دی ہے، اور اس آیت کریمہ میں جو اللہ نے صفات بیان کی ہیں اور اس میں فرشتوں کا ذکر ہے اور عالموں کا ذکر ہے، وہ باعمل جنہوں اور اس میں انصاف والوں کی نشانی ہے کہ جو انصاف والے ہوں گے، جو عدل والے ہوں گے۔ جیسے کل میں نے آپ کو ایک اللہ کا نام بتایا تھا جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عدل کے متعلق ذکر کیا ہے، وہ کل کی گفتگو کے اندر میں نے بیان کیا ہوا ہے۔ تو آج اس جگہ پر ایک بات ملتی ہے کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی گواہی دیتا ہے کہ وہ وحدہ لا شریک ہے اور اللہ کے نبی جو ہیں اس کے آخری رسول ہیں، تو اس نے انصاف قائم کر دیا، اللہ کی زمین پر انصاف کے تقاضوں کو پورا کر دیا، اور یہ اتنا بڑا انصاف اس نے کیا، اس انصاف سے اس کا جسم جہنم کی آگ سے بچ گیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کہ مختلف جگہوں پر خود ذکر کیا، اپنے نبی کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر گواہی دی ہے۔ تو میرے دوستو ابھی افطاری کا وقت قریب ہے، یہ سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ۔ قرآن پاک سے وہ شہادتیں بیان کی جائیں گی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اوپر اور آخری نبی ہونے کے اوپر دلائل موجود ہیں، ریفرنس موجود ہیں کہ آپ آخری نبی الزمان ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور قیامت تک کے لیے یہ دین اسلام ہے، اور یہ آخری کتاب قرآن مجید اور آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم ہے۔ آئے ہم سب مل کے آخری نبی الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پیروی کر لیں، آپ کے غلاموں میں اپنا نام لکھوا لیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اللہ تعالیٰ کی محبت کو حاصل کریں اور اللہ کی معرفت کو حاصل کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کریں۔ آج اس پروقار تقریب مجلس دعوت افطار میں میری دعوت پہ آپ سب مہمان تشریف لائے، میں بے حد ممنون و مشکور ہوں آپ کا۔ آپ سب کا آنا باعث رحمت باعث برکت ہو، میرے لیے نجات کا سامان بن جائے۔ آپ نے میری دل جوئی فرمائی، دعوت پہ تشریف لے آئے، اللہ تعالیٰ آپ کا آنا خیر و برکت والا ہو، آپ کے گھر والوں کی حفاظت ہو، آپ سب کی پوری امت مسلمہ کی عزت جان مال کی حفاظت ہو۔ آئیں مل کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ کا ذکر دلوں کو چین دیتا ہے، اللہ کا ذکر راحت دیتا ہے، اور سحری و افطاری میں بالخصوص اپنے گناہوں کی معافی مانگنا اور اللہ سے توبہ تائب ہونا یہ خاص نعمت ہے۔ ان خاص گھڑیوں میں اور دوسرے عشرہ کی 14ویں افطاری کے اس ماحول میں، اس روحانی و وجدانی سما کے اندر
ہم مالک الملک کے ذکر کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. آنکھیں بند کر کے یکسوئی کے ساتھ میرے ساتھ شامل ہو جائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحیم. یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحیم. یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحیم. یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحیم. یا اللہ عز و جل. یا اللہ یا غفار یا اللہ یا ستار 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 یا اللہ یا غفار یا اللہ یا ستار. یا اللہ یا غفار یا اللہ یا ستار 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 یا اللہ یا غفار یا اللہ یا ستار. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے مولا کریم ہم سب کے گناہ معاف فرما. اے مولا کریم ہمارے ماں باپ کے گناہ معاف فرما. پوری امت مسلمہ کے گناہ معاف فرما. اے اللہ میں نفس و شیطان کے شر سے
محفوظ فرما، مولا ہمیں حق پر قائم رکھ، باطل طور طریقوں باطل قوتوں سے محفوظ فرما، اپنا ذکر کثرت سے کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما، ہماری بیٹیوں بہنوں کو پردہ عطا فرما، شرم و حیا کی چادر عطا فرما، نوجوانوں کو ہدایت کاملہ عطا فرما، مولا ہماری دعائیں قبول فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کو قرض سے نجات عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، پوری دنیا کے مسلمانوں کی مدد فرما، ہمارے وطن عزیز کی حفاظت فرما۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔
الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الله أكبر الله أكبر. الله لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.